بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیچنے کے لیے بازار لایا۔ جب بھی کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خریدنے کے لیے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے، تم مجھے کس کام کے لیے خریدنا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے کہتے، تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ یہ سن کر لوگ واپس چلے جاتے۔ اسی طرح ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا، مجھ سے کیا کام لوگے؟ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے خرید لو۔ اس طرح وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ بستی سے کچھ دور جب وہ اپنی زیر زمین کی طرف جاتا تو اس کی جوان بیٹیاں آرام کاری کے لیے چلی جاتی۔ ان کی نگہبانی کے لیے ہی حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو خریدا گیا تھا۔ آج جاتے وقت اس نے دروازہ بند کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر بٹھایا اور کہا، گھر میں میری بیٹیاں موجود ہے، میں نے ضرورت کی تمام اشیاء انہیں فراہم کر دی ہے، اگر وہ دروازہ کھولنے کو کہے تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نگہبانی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہ کھولا۔ بالآخر لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اپنے جسم اور فرش سے خون دھو کر صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ دوسرے دن لڑکیوں نے پھر دروازہ کھولنا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے جسم اور فرش سے خون دھو ڈالا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہ بتائی۔ تیسرے دن سب سے بڑی لڑکی نے کہا، خدا کی قسم، اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ کی قسم، اب میں ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر سب سے چھوٹی نے کہا، میری بہن اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، پھر میں توبہ کیوں نہ کروں؟ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری نے کہا، میری دونوں بہنوں اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ کی اطاعت گزار ہے، بس آج سے میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی تمام گناہوں سے تائب ہو گئی۔ جب یہ خبر بستی کی دوسری فاشا عورتوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا، فلاں بن فلاں کی تینوں بیٹیوں اور ان کی حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ ہمارے نسبت اللہ کی زیادہ اطاعت گزار ہے، پھر ہم بھی توبہ کیوں نہ کریں؟ یہ کہہ کر ان سب نے بھی اپنی سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور عبادت و ریاضت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس حکایت سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب انسان کو نیک بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اچھوں کی اعمال صالح کا نور بروں کی برائی کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی اجتماع میں ہو جائیں تاکہ ہماری خالی جولیاں خوف خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے بھر جائے۔ اور محترم ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔